میرے عزیزو، آج ہماری جو مرکزی آیت ہے وہ یوحنا کے انجیلی بیان میں سے 17ویں باب کی 17ویں آیت ہے، میں پڑھوں گا۔ کلام میں لکھا ہے کہ انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے، تیرا کلام سچائی ہے۔ اور اپنے خط میں جو بیٹی ریا نے ابھی پاک کلام میں سے تلاوت کیا، ہم انسان کمزور ہیں، ہم اکثر اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے ارادوں سے گناہ کرتے ہیں یا سرزد ہو جاتے ہیں ہم سے، نہ چاہتے ہوئے بھی، کیونکہ ہم سب انسان کمزور ہیں، مگر خداوند مسیح کے لیے کہا گیا کہ اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں، وہ دنیا کا نور ہے۔ اور آج جب ہم پاک سیکرمنٹ میں شامل ہوتے ہیں، علامتی طور پر مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوتے ہیں، تو جب ہم خدا کے کلام جو سچائی ہے اس کو سنتے ہیں، تو اس کے سننے سے ہمارے اندر پاک کلام میں لکھا ہے کہ ایمان پیدا ہوتا ہے۔ رومیو 10ویں باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے، سننا مسیح کے کلام سے۔ کل میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، تو اس میں لکھاری بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ انسان جیسا بننا چاہتا ہے یا اپنی زندگی میں جیسی وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ اسی طرح کی صحبت لے لے، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے، تو وہ اسی طرح کا آہستہ آہستہ زیادہ دن بھی نہیں لگتے، اس کے حساب سے 30-32 دنوں میں ڈھل جاتا ہے۔ اور ہمارے بزرگوں کی اکھان بھی ہے، کہا بھی گیا ہے، اچھی صحبت اچھے انسان کو اچھا بناتی ہے، اور بری صحبت کیا کرتی ہے۔ اور جب آپ خدا کا کلام سنیں گے جو سچائی ہے اور جس میں ذرا بھی تاریکی نہیں ہے، تو خداوند آپ کے دلوں میں ایمان پیدا کرتا ہے۔ خدا کے کلام کے وسیلے سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے، مضمون ہے، اس دنیا میں نجات حاصل کرنے کے لیے ہر انسان تگ و دو کرتا ہے کہ کسی طرح ہم خدا کی قربت حاصل کریں، اور مسیحت اس کے بارے میں خداوند کا زندہ پاک کلام ہمیں جب اس کا ہم نچوڑ نکالیں، تو میں سادگی سے 3 عمل بتاؤں گا۔ عمل کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے کہ یہ کر لو تو یہ عمل ہو گیا، یعنی 3 ایسے کام جس کے ذریعے سے ہم نجات حاصل کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلا کام ہے، جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، تو خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ ہم پر مہر ہو جاتی ہے، تصدیق ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہم مسیح کہلاتے ہیں۔ مسیح کا مطلب ہے مسح کیے ہوئے، چنے ہوئے، علیحدہ کیے ہوئے، وکھرے کیتے ہوئے۔ آپ اکثر، میں بھی
یہ بازار میں جاتے ہیں تو روڈ پر ریٹ جو ہے مرغی کے گوشت کا فرق لکھا ہوتا ہے، اور جہاں سے میں لیتا ہوں اندر، وہ المدینہ یا ایسا نام ہے دکان کا، ان کا ان سے 100 روپیہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو میں نے اکثر پوچھا کہ باہر تو سستا لکھا ہوا ہے، کہتے جی وہ چھانٹ دا مال لے آندے نے، ساڈے کول خالص ہوندا ہے۔ ایک سمجھنے کی بات ہے۔ پھر میں نے پوچھا کیسے چھانٹ کا مال؟ کہتے یہ وہ جو مرغی کھانا ہوتا ہے اس میں کچھ ایسے پرندے ہوتے ہیں وہ قد ہی نہیں کرتے، اتنے کے اتنے رہتے یا تھوڑا سا وزن کرتے ہیں، تو وہ خرید کے مکس کر کے بیچ دیتے ہیں۔ ہم ایسا نہیں کرتے، ہم خالص مال لے کر آتے، اس لیے ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ مسح کیے ہوئے، آپ چنے ہوئے، یسوع کے خون سے خریدے ہوئے، اس لیے آپ کی قدر و قیمت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ سادہ سی مثال میں نے سمجھائی، تصدیق کا جو پہلا سٹیپ ہے۔ دوسرا ہے تقدیس۔ وہ یہ ہے جس طرح خدا کا بندہ ابھی بیٹی نے جو تلاوت کی کہ کوئی شخص اگر کہے کہ میں گناہ نہیں کرتا تو وہ اپنے آپ کو فریب دیتا ہے، کیونکہ ہم سب انسان کمزور ہیں، ہم سب سے کوئی نہ کوئی غلطی خطا کہیں نہ کہیں ہو ہی جاتی ہے، اور اس کا عمل ہے کہ جب ہم پہلا یوحنا 7ویں باب، پہلے باب کی 7ویں آیت میں یعنی اس کا نچوڑ بتایا گیا۔ ظاہر ذرا پڑھو یہ والی آیت، پہلا یوحنا پہلا باب اور 7ویں آیت۔ پہلا باب اور اس کی 7 آیت۔ لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کے وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اگر ہم نور میں چلتے ہیں، ایک گیت ہے نا بڑا سیالکوٹ کنورشن میں، یسوع کے نور میں ساتھ چلوں گا، یعنی اگر ہم یسوع کی پیروی کرتے ہیں تو یسوع کا جو نور ہے، یسوع کا جو خون ہے، وہ ہمیں ساری ناراستی سے کیا کرتا ہے؟ پاک اور صاف کرتا ہے۔ اور تقدیس کا عمل جب تک ہم اس دنیا میں زندہ ہیں، جب تک ہم اس زندگی میں ہیں، یہ عمل جاری رہنا ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، کسی انسان کے سامنے نہیں، کوئی بھی انسان ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ خدا کے قدموں میں آ کر گناہوں کا اقرار کریں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، تو یسوع کا خون ہمیں ساری ناراستی سے کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے۔ اور خدا کا پاک روح، مسیح نے فرمایا مال پہلا باب 8ویں آیت کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یعنی یہ قوت پاک روح کے وسیلے سے ہمارے دلوں میں ہوتی ہے کہ ہمیں وہ قوت دیتا ہے، ہمیں طاقت دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حوالہ رومیو 15واں باب اور اس کی 16ویں آیت ذرا پڑھیں، سنیں ذرا۔ رومیو 15 باب اور اس کی 16ویں آیت کہ میں خدا کی خوشخبری کی خدمت کاہن کی طرح انجام دوں، تاکہ غیر قومیں نظر کے طور پر مقدس سے مقدس بن کر مقبول ہو جائیں، تاکہ غیر قومیں جو یسوع کو نہیں جانتی، یعنی یہ جب لکھا گیا ہم بھی تو غیر قوموں میں شامل ہیں نا، تو آج ہم مسیح کے خون سے خریدے ہوئے ہیں، ان کی بھی تقدیس ہو، وہ بھی پاک ہوں۔ جو زندگی خداوند کے قدموں میں آتی ہے
اس لیے مقدس پولس کہتا ہے کہ مناسب طور پر ہمیں شامل ہونا اس پاک سیکرامنٹ میں، کیونکہ ہم سے قدم قدم پر گناہ سرزد ہوتا رہتا ہے۔ خدا سے معافی مانگیں اور پاک حالت میں خداوند کے قدموں میں آئیں اور خدا سے فیض یاب ہوں، برکت حاصل کریں۔ اب تقدیس کا جو عمل ہے وہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ جو مقدسین ہیں، مقدسین جب میں کہتا ہوں جس کی جسٹیفیکیشن ہو چکی ہے، جس کی تصدیق ہو چکی ہے، جو خداوند یسوع مسیح کے نام سے کہلاتا ہے، جو مسیح ہے، اس کے اندر کس طرح اس کو کامل کرتی ہے۔ ہم کوئی مکمل نہیں ہیں، مگر جب ہم مسیح کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، رفاقت اور شراکت کا مطلب ہے اس کے حکموں پر چلنا، اس پر عمل کرنا، اس کی باتوں کو صرف سننا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا ہے۔ پہلا یوحنا 4 باب اور اس کی 17ویں اور 18ویں آیت۔ سب سے پہلا کام جو تقدیس کے وسیلے سے ہماری زندگی میں عمل ہوتا ہے، اب آپ کو سمجھ آئے گی عمل کی، کہ خداوند میں جب ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں تو آپس میں محبت میں لکھا ہے کہ اسی سبب سے محبت ہم میں کامل ہو گئی تاکہ ہمیں عدالت کے دن دلیری ہو، کیونکہ جیسا وہ ہے ویسے ہی دنیا میں ہم بھی ہیں۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور مسیح فرماتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی محبت نہیں رکھ سکتا کہ اپنے دوستوں کے لیے اپنی جان دے دے۔ باقی سارا کچھ قربان کر دے سکنے اسی اپنے عزیزاں لئی، جے کتھے جان دینی پوے تے پنجابی یہ تے بڑا سخت محاورہ ہے کہ جان تے جدوں باندری نو اپنی جان دے پئی تے انہیں اپنے بچے پیراں تھلے دیتے۔ مقصد کیا ہے کہ جان دینا بہت مشکل بات ہے، مگر خداوند یسوع مسیح نے ہم سے یہ محبت کا اظہار کیا کہ ہمیں یہ سکھایا، صلیب پر لٹکے ہوئے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں پر دیکھیں، غور کریں، ہماری تصدیق ہو گئی ہے تقدیس میں، کیا ہمارے اندر یہ بات بڑھ رہی ہے یا دنیا کے ساتھ ہم دنیا میں رنگے ہوئے؟ کیا ہمارے اندر غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشے بازی، ناچ رنگ ایسی چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں؟ ذرا غور کریں۔ کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ آخر زمانے میں محبتیں ٹھنڈی پڑ جائیں گی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ کیا پائے گا؟ نجات پائے گا، وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے گا۔ نا دے نال اکثر میں کہتا ہوں مسیح لکھ لینا یا خاندان میں پیدا ہو جانا ہی ہمارے لیے کافی نہیں ہے، محبت کو بڑھانا ہے اپنی زندگی میں۔ بہت سارے واقعات میری زندگی میں بڑے مشکل حالات بھی آتے ہیں، غصے بھی آتے ہیں، بعض اوقات بہت کچھ انسان ہوتے ہوئے کر بھی سکتا ہوں مگر نہیں کرتا، اس لیے کہ میں یسوع کا نوکر ہوں۔ میں ہمیشہ یسوع کوشش کرتا ہوں، اتنا کامل اور اتنا قابل نہیں ہوں، مگر جتنا ہو سکے کوشش کرتا ہوں کہ میں مسیح کے ساتھ چلوں محبت میں۔ اور اس کے لیے بے شک آپ کی بوا جی سادہ طبیعت ہے، مگر میری بعض اوقات بڑی حوصلہ افزائی کرتی ہے، میرا ساتھ دیتی ہے اس بات میں۔ اور جب آپ اپنے اندر
اپنے دل میں مسیح کی محبت کو قائم رکھیں گے تو آپ کے اندر بھی روز محبت ترقی کرے گی. اس کو چاہے لوگ یہ نہ سمجھا کریں کہ لوگ بزدلی سمجھیں یہ کریں. ہاں کوئی آزما کے دیکھے کہ یسوع نے کہا ہے کہ جو جان دینے تک وفادار ہے. ہم نے تو اپنے خاندانوں کو چھوڑ دیا، ساروں کو، ہم ان کے ساتھ نہیں ملتے. چاہے ہمارے جتنے قریبی رشتہ دار ہوں، جو ہمارے ساتھ ایمان میں شریک نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپس میں میرے بچوں چھوٹی چھوٹی محلے کی بھی باتیں ہوتی، خاندانوں میں بھی ہوتی، درگزر کرنا سیکھیں. جوش کے ساتھ ہم بڑا کہتے تو ہیں کہ جی مسیح نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر جو لعن طعن کر رہے تھے. وہ تو ہمیں سکھا رہا تھا. ہم کہاں تک معاف کرتے ہیں یا ہمارے اندر کتنی محبت ترقی کر رہی ہے؟ سب کمزور ہے، میں بھی شامل ہوں. اور جس طرح مقدس پولوس کہتا ہے کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، ان میں سب سے بڑا میں ہوں. گنہگاروں میں وہ خود اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے. تو وہاں میں نام نہیں لوں گا، ایک میرا وہاں کا خاص بندہ آ کے مجھے جفی ڈال کے آندا کہ میں درمیانی سا، نہ ادھر ساں تے نہ ادھر ساں. میں کہ میری صحت تے فرق نہیں پیندا، کوئی درمیانی ہوئے ادھر ہوئے. میں یسوع نوں منن والا، بھاویں تو خلاف بھی ہوندا تے مینوں فرق نہیں پیندا. میں صرف اس گل دی دعا کرنا کہ یسوع میرے تو خلاف نہ ہوئے. بندیاں دی ضرورت نہیں ہے. چپ کر کے چلا گیا. سمجھ آ گئی اس کو بات. دوسری بات کیا ہے؟ دوسرا کرنتھیوں 7 باب پہلی آیت. بس ہے عزیزو، چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے، آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں. ہر طرح کی روحانی اور جسمانی آلودگی سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ پاک کرنا ہے. اور لکھا ہے کہ پاکیزگی کو کمال تک پہنچانا ہے. مسیح کے قد کے اندازے تک ہماری سوچیں، ہمارے خیال پاک ہونے چاہیے. اپنے آپ کو پاک کرنا، دوسروں کو نہیں دیکھنا کہ دوسرا کیا کر رہا ہے. اگر میں کوئی غلط کرتا ہوں تو اس کا ذمہ دار میں ہوں. یہاں پر خدا کا بندہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم سے وعدے کیے گئے ہیں اور ہمیں ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی میں بڑھتے جانا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ. یہ جس طرح بچے ہمارے چھوٹے، میں بڑا خوش ہوتا ہوں. آج زیگم یہاں سے یہاں تک دوڑ کر آیا. شماریہ کو میں نے اسی لیے ادھر بلایا تھا بھی آگے اور کوئی کام نہ دکھا دے، مگر دل میں خوشی تھی کہ یہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہمارے بچے پیدا ہوئے ہیں دوڑتے پھرتے ہیں. اسی طرح پاکیزگی میں آپ نے بھی بڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ شروع سے کوئی پاک نہیں ہے، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے کیا ہے؟ محروم ہے. پاکیزگی میں اپنے آپ کو ترقی کرنا ہے اور وہ خدا کے کلام سے. کلام سنیں گے، اس پر عمل کریں گے تو آپ کی زندگی سٹیپ بائی سٹیپ پاک ہوتی جائے گی اور وہ ترقی کرے گی. تیسری بات، نیک کاموں میں. کون سے کاموں میں جی؟ یعنی اس کی اگر زیادہ کروں تو بہت لمبا کام ہے یہ. نیک کام، بھلائی کے کام. کسی کے لیے برا مت سوچے. مسیح نے کیا فرمایا پہاڑی واز میں؟ عیب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی
بس یہی نیک کام ایک پکڑ لو نا، سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسروں کا تنکا تو آنکھ میں نظر آ جاتا ہے، مسیح کہتا اپنا شتیر تانوں نظر نہیں آتا۔ پہلے اے نادان، پہلے اپنے شتیر کو نکال، پھر کسی دے تنکے ال دھیان کری۔ نیک کاموں میں بڑھنا ہے۔ جب آپ کی پازیٹیو تھنکنگ ہوگی، مثبت سوچ ہوگی، تو آپ نیک کاموں میں بڑھیں گے، بھلائی کے کاموں میں بڑھیں گے۔ اور پاک کلام کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ جی صرف نیکی بھلائی مسیحیوں کے ساتھ کرنی ہے۔ ہم اب مسیح کی تعلیم پر کہ اپنے پڑوسی سے، اور پڑوسی کی ڈیفینیشن جو کلام میں دی گئی ہے، جو ضرورت مند ہے وہ ہمارا پڑوسی ہے۔ پڑوسی صرف ہے نہیں کہ جڑا گوانڈی ہے وہ پڑوسی ہوتا ہے، جو ضرورت مند ہے بلا تفریق مسیح کی تعلیم ہے کہ ہم ان کے ساتھ نیک کام کریں، بھلائی کریں۔ اور پھر چوتھی بات جو ہے کہ پاک شراکت ہے نا، کتنی سی روٹی ہوتی ہے؟ ایک روٹی ہوتی ہے۔ صبح ابھی میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ کی دعا کے وسیلے سے شمایا یونیورسٹی چلی گئی تو ہم آج کل بڑا اس سے رابطہ صبح، وہ جو پراٹھے بریک جے وہ کھاتا پورا نہیں ہوتا، کہتے یہ تو بہت بریک ہے، اس سے نہیں میرا یہ ہوتا، تو ہم کہتے باہر سے کوئی چیز لے لو یا اور خرید لو، یہ ایسی شماریاں بھی صلاحیں دیتی ہے۔ میں کہتا ہوں عادت بناؤ بھی اتنی جتنا ملتا ہے اس میں۔ اب ایک روٹی ہے، کہنے کا مقصد اگر یہ سادہ روٹی ہے، اس کو میں اکیلا کھاؤں، میں صبح 2 روٹیاں کھاتا ہوں، ابھی تو نہیں کھایا، ابھی جا کر کھاؤں گا۔ آپ میں سے بھی ایسے زیادہ اکثر یہی ہوتا ہے 2 روٹیاں کھاتے ہیں تو پھر صحیح کہا، اور اس میں ہم پوری جماعت شامل ہوتی ہے، آدھی سے زیادہ نوجوانوں کو پتہ بچ جاتی ہے۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ ہم اس ایک بدن میں ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں، اور اتنا پیار ہوتا ہے کہ ایک ایک ٹکڑا ہی آپ کو ملتا ہے سب کو۔ میں بھی وہ ٹکڑا ہی لیتا ہوں، میں ان کو ساری نہیں کھا جاتا، مگر ہماری آپس میں شراکت ہوتی ہے، ہماری آپس میں رفاقت ہوتی ہے، ہمارا آپس میں اتفاق ہوتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ بے شک ہمارے ذاتیں فرق ہو سکتی ہیں، میری زبان آپ سے فرق ہے، جو میری مادری زبان ہے وہ فرق ہے، سوری کیمرہ مین سوری، اچھا میری زبان فرق ہے، مگر ادھر سارے ایک ہو جاتے، پاویں گورا ہوئے تے کالا ہوئے، اس منڈلی میں بھائیو ہم سب ایک ہیں۔ یہ جو منڈلی ہے، یہ جو پاک شراکت ہے، اس میں نہ کوئی اونچا نہ کوئی نیچا، نہ کوئی گورا نہ کالا، ہم سب ایک ہیں۔ مسیح ہمیں ایک کر دیتا ہے۔ یہ 4 باتیں میرے بچوں اس میں بڑھنا، یہ تقدیس کا عمل ہے، محبت میں، نیک کاموں میں، اور پاکیزگی میں، اور اتفاق میں بڑھیں۔ اور جب ہم ایسا کریں گے، آخری آیت تو اس کے بعد میں ختم کروں گا، دوسرا تموتھیوس دوسرے باب کی 20ویں اور 21ویں آیت۔ بڑے گھر میں نہ صرف سونے چاندی ہی کے برتن ہوتے ہیں، بلکہ لکڑی اور مٹی کے بھی، بعض عزت اور بعض ذلت کے لیے۔ پس جو کوئی ان سے الگ ہو کر اپنے تئیں پاک کرے گا، وہ عزت کا برتن اور مقدس بنے گا، اور مالک کے کام کے لائق اور ہر نیک کام میں تیار ہوگا۔ گھر چاہے کتنا بڑا ہو، اس میں ماڑے برتن بھی ہوتے ہیں، چنگے برتن بھی ہوتے ہیں۔ کلیسیا میں بھی ماڑے ہوتے ہیں، چنگے ہوتے ہیں، مگر یہاں خدا کا بندہ کہتا ہے کہ ہمیں خدمت کے لیے تیار ہونا ہے،
अगर हम मिट्टी के भी बर्तन हैं, खैर है, कमज़ोर है, माड़े गरीब है गया फिर भी, मगर इधर काम के लिहाज से कहा गया माड़े चंगे। तो अगर हमारे ऐसे काम हैं जो हमें खुद पता होता है कि ये खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, तो उनको छोड़कर अच्छे काम इख्तियार करें, ताकि खुदा जब आए, जो तीसरा अमल है ना तजल्ली, जलाली बदन वाला, तो हम उड़कर इस्तकबाल करने वाले, उसके साथ कायम रहें। वो हमें जाने और कहे, आओ मेरे पाप के प्यारों बेटों और बेटियों, तुम्हारे लिए ये जगह है, खुशी करो, शादमान रहो। और अगर हम तकदीस के अमल में नहीं सोचेंगे, बढ़ेंगे भी, कहेंगे अले बड़ा टाइम है, कोई नहीं, खैर है, तो फिर वक्त कोई पता नहीं किसी टाइम मसीह आ जाए। ये वक्त दसिया होंदा तो सारिਆਂ ने तैयारी कर लेनी, अभी सारे सियाने हैं, और उस वक़्त फिर तैयारी का वक्त नहीं होगा, दरवाज़े फिर बंद हो जाएंगे। तो आज मेरे अज़ीज़ों, हम सब के लिए ये ज़रूरी है, मोहब्बत का पैगाम है, पाकीज़गी का, नेक कामों का और इत्फाक का। आपस में इत्फाक रखें। बचपन में हमने पढ़ा इत्फाक में बरकत है, कलाम से हटकर, और ये हकीकत है। तो ईमान में मुत्फिक होना चाहिए। जैसे एक रोटी में हम मुत्फिक हो जाते हैं, इसी तरह आपस में भी इत्फाक रखें, ताकि मसीह का बदन, ये कलीसिया मसीह का बदन है, वो तरक्की करे। तरक्की का मतलब ये भी नहीं होता कई आम साढ़े वर्गे पादरी यही आते हैं साड़ी बड़ी वड्डी कलीसिया है, तो भावें रूहानियत होवे ना होवे, वो तरक्की नहीं होती। जहाँ 2 या 3 अगर ईमान में कायम है, तो यीशु कहता है मैं उनके दरमियान मौजूद रहता हूँ। 2-3 की गल की गई, थोड़े भी होण मगर एक मुठ होण, तो खुदाउंद उहदे विच रहिंदा है। खुदाउंद हम सब को ऐसा करने की तौफीक बख्शे। आमीन।